آپ جو خانقاہ کی عمارت یہاں دیکھ رہے ہیں یہ بلتستان کی قدیم ترین عمارت ہونے کے ساتھ ساتھ منفرد ترین عمارت بھی ہے۔ آج ہم آپ کو اسی خانقاہ کے بارے میں، اس کے بنانے والوں کے بارے میں، اس کی ساخت کے بارے میں، اس کی تاریخی اہمیت کے بارے میں بتائیں گے۔ ہم مرکزی دالان میں کھڑے ہیں، اس میں بہت بڑے چنار کا درخت ہے۔ اس چنار کے پیچھے خانقاہ کی اپنی عمارت ہے اور اس کے سامنے قیام گاہ کی عمارت ہے۔ چنار کی ارد گرد بالکونیاں ہیں جس میں تقریباً اوپر اس کے 16 پلر ہیں۔ پورے دالان کو اس چنار نے ڈھکا ہوا ہے۔ اور یہ جو دروازہ آپ چنار کے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ اس خانقاہ معلیٰ کا مرکزی دروازہ ہے۔ دوسری منزل سے آپ کو خانقاہ کے اندرونی عمارت کو دکھانے کی کوشش کریں گے۔ خانقاہ کے بڑے بڑے پلرز یہاں سے نظر آ رہے ہیں، خانقاہ کا ممبر یہاں سے نظر آ رہا ہے، اور جو نماز پڑھانے کی جگہ ہے محراب وہ یہاں سے نظر آ رہا ہے۔ یہ بلتستان میں محراب اور ممبر کے لحاظ سے یہ بہت منفرد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیاچن ٹائمز کے ناظرین کی خدمت میں آداب عرض ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر محمد حسن خان نماشہ۔ آج میں یہاں شگر میں سرفخر خانقاہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ آج ہم آپ کو اسی خانقاہ کے بارے میں، اس کے بنانے والوں کے بارے میں، اس کی ساخت کے بارے میں، اس کی تاریخی اہمیت کے بارے میں بتائیں گے۔ سید مختار اخیار اور ان کا چھوٹا بھائی سید یحییٰ یہ سید سعید السعداء کے بیٹے تھے جو کرس میں تھے۔ کرس سے یہ دونوں بھائی شگر آئے 1095-96 1100 ہجری سے پہلے یہ شگر پہنچے۔ چونکہ شگر کا راجہ اعظم خان اس وقت کرس کے راجہ امیر خان کا بھانجا تھا۔ ان کا ماموں راجہ امیر خان کرس اعظم خان کے والد امام قلی خان کے پاس فوجی کمانڈر ان چیف رہ چکا تھا، شگر کے فوج کا سالار رہ چکا تھا، اور ان کی بہن امام قلی خان کے پاس تھی جن سے اعظم خان پیدا ہوا تھا۔ اعظم خان چونکہ شگر کا راجہ تھا تو کرس والوں کی عزت کرتا تھا، قدر کرتا تھا، تو ان دونوں کو بھی شاید اسی نے یہاں آنے کے لیے کہا یا اس کی وجہ سے وہ یہاں آئے۔ جب آئے تو اس نے بہت عزت دی، اعظم خان نے ان دونوں بھائیوں کی بہت عزت کی، ان کے مجلس میں خود حاضر ہوتا تھا، شرعی مسائل پوچھتا تھا، جس کی وجہ سے ان کی عزت و توقیر میں بہت اضافہ ہوا۔ جب ان کی عزت بہت بڑھی تو سیاست میں یہ ہوتا ہے اعظم خان نے ان سے حسد کرنا شروع کیا۔ جب حسد کرنا شروع کیا تو کہتے یہ ہیں کہ کسی بوڑھی عورت کے ذریعے ان کو زہر دینے کی کوشش کی شگر میں۔ تو جب میر برادران کو جب یہ پتہ چلا تو یہ شگر سے ہجرت کر کے ممو چنمو، یہ سرفخر سے تھوڑی سی نیچے دریا کے کنارے محلہ ہے، یہاں آ کے بس گئے۔ انہوں نے اپنے لیے چونکہ شگر کے راجہ سے تھوڑی سی چشمک ہو گئی تھی، اپنے لیے ایک محفوظ قلعہ تعمیر کیا جس کو بیرور گلمو کھر کہتے تھے، اور یہاں رہنے لگے۔ تو یہاں بھی ان کی کافی عزت افزائی ہوئی، شگر سے ان کی شہرت ہو گئی تھی تو یہاں ان کی شہرت اور بھی زیادہ ہو گئی، لوگ اور بھی شگر سے آگے پیچھے سے ان کے پاس مریدین آنے لگے، تو راجہ صاحب کے دربار میں کمی محسوس ہونے لگی، تو راجہ صاحب کو زیادہ حسد ہوا۔ تو راجہ صاحب نے اس پر حملہ 2-3 دفعہ حملہ کیا۔ یہاں کے لوگ تو میر صاحب کے معتقدین میں تھے تو نر والے ذرا الگ تھے، تو نر سے سپاہی لے کے اس بیرور گلمو کھر پہ 2-3 دفعہ چڑھائی کی لیکن کامیابی نہیں ہوئی۔ تو پھر کسی سازش کے ذریعے ان کو بہرحال یہاں سے بھاگنے پہ مجبور کیا۔ تو میرا خیال ہے کہ اس زمانے میں میر مختار کی کافی شہرت تھی، اس کے پاس جو بیرور گلمو کھر ہے اس کے نزدیک کوئی مسجد یا خانقاہ نہیں ہے۔ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس نے میر مختار نے اپنے بیرور گلمو کھر اور چھرکا کی آبادی ان کے درمیان میں سرفخر میں یہ مسجد کی بنیاد رکھی۔ اس وقت دونوں بھائی ساتھ تھے، میر مختار اخیار بھی تھا اور سید یحییٰ بھی تھے، دونوں
بھائی تھے تو دونوں بھائیوں نے مل کے اس کی بنیاد رکھی ہوگی، دونوں نے اس کو بنایا ہوگا، ایک سٹیج تک پہنچایا ہوگا۔ یہاں پر جو میر یحییٰ کے خاندان والے ہیں وہ اس کو میر یحییٰ ہی سے منسوب کرتے ہیں، لیکن یہاں جو آبادی آج ہم آئے ہیں ایک دو سے ملے ہیں تو یہ لوگ بھی اس کو میر مختار کی بنائی ہوئی مسجد سمجھتے ہیں۔ تو اس کی تعمیر میرا خیال ہے کوئی 1001 2 3 4 میں، یعنی 11ویں ہجری کے اوائل میں اس کی تعمیر شروع ہو گئی ہوگی۔ اس کو انتہا تک مکمل کرنے کا جو صحرا ہے وہ کہتے ہیں کہ میر قطب الدین پاشا، جو میر یحییٰ کا پوتا تھا، میر یحییٰ کے بیٹے کا نام سید صادق تھا، اس کے بیٹے کا نام قطب الدین تھا، اس کو پاشا بولتے تھے، اس کے زمانے میں یہ کمپلیٹ ہوا۔ تو خانقاہ کو میرے حساب میں سید مختار اور میر یحییٰ نے مل کے شروع کیا۔ میر مختار یہاں سے ہجرت کر گیا تو بعد میں یحییٰ کے خاندان والوں نے اس کو کمپلیٹ کیا۔ میں اس خانقاہ کے سامنے کھڑا ہوں، میرے بالکل پیچھے جو عمارت نظر آ رہی ہے وہ اس خانقاہ کا مسافر خانے والا یا لوگوں کے بیٹھنے والا حصہ ہے۔ اس میں 3 بالکونیاں سامنے ہیں اور اس کے پیچھے یو شیپ میں بہت بڑی بالکونی ہے۔ یہ جو بوسیدہ سی دیوار آپ کو نظر آ رہی ہے، اس میں جہاں میں کھڑا ہوں اس کے دونوں طرف ٹھٹر ہے۔ یہ مجھے لگتا ہے کہ اس کے احاطے کا بیرونی یا جس کو صدر دروازہ کہتے ہیں وہ دروازہ ہوگا۔ دروازہ ابھی نہیں ہے، لیکن جس فریم میں دروازہ فٹ کیا گیا ہوگا اس وقت وہ اس فریم کا نچلا حصہ موجود ہے۔ یہ عمارت کا مسافر خانے والا بیرونی حصہ ہے۔ مرکزی بالکونی کے نیچے مرکزی دروازہ ہے۔ دروازے کا جو فریم ہے وہ کافی بڑا ہے اور اس پر بہت خوبصورت چوبکاری کا کام کیا ہوا ہے۔ جہاں تک دروازہ کا تعلق ہے، اس دروازے کے 1 2 3 4 5 6 مختلف سطحیں ہیں۔ اس کی سب سے بڑی سطح جو ہے وہ بیرونی سطح ہے۔ اس میں کشمیری یا بلتی قسم کی چوبکاری کی گئی ہے۔ یہ جو حصہ ہے یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ بلتی ہے، لیکن یہ تو بالکل ہی بلتی ہے، یہ سواستکا ہے۔ اس کے اندر جو چوبکاری کی گئی ہے یہ بالکل ہی ایرانی سٹائل کی ہے، اور اس کے اندر پھر آپ بلتی سمجھ لیں، یہ آدھا سواستکا ہے اور بہت خوبصورت طریقے سے اس کو بنایا گیا ہے۔ آئیے اب ہم عمارت کے اندر داخل ہوتے ہیں اور اس عمارت کے اندرونی چیزوں کے بارے میں آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ اندر داخل ہوتے ہی ہم ایک برآمدے میں کھڑے ہیں۔ اس برآمدے کے اندر وہ جو چنار ہے سب سے بڑا، پورے دالان کو اس چنار نے ڈھکا ہوا ہے۔ ہم مرکزی دالان میں کھڑے ہیں، اس میں بہت بڑے چنار کا درخت ہے۔ اس چنار کے پیچھے خانقاہ کی اپنی عمارت ہے اور اس کے سامنے قیام گاہ کی عمارت ہے۔ چنار کی ارد گرد بالکونیاں ہیں جس میں تقریباً اوپر اس کے 16 پلر ہیں، اور بالکونی تقریباً 4 فٹ کی یا 5 فٹ کی ہے، لیکن اس کی چھت جو بہت خوبصورتی سے سجائی ہوئی ہے۔ پھلی اور پلر کو ایک دوسرے کے ملانے والا جو شہتیر ہے ان پر بہت اچھی خوبصورت قسم کی پھولکاری کی ہوئی ہے، اور شہتیر کے اوپر جو رافٹرز لگے ہوئے ہیں ان کے باہر نکلے ہوئے سروں کو بھی، جن کو پھر ہم پھلی کہیں گے، ان کے باہر والی سطح کو بھی بہت خوبصورتی کے ساتھ سجایا ہوا ہے۔ ہم ابھی دالان میں کھڑے ہیں۔ یہاں جو دیواروں میں آپ کو دروازے نظر آ رہے ہیں یہ چلا کھڑو ہے، عبادت گاہیں جن میں چلا کشی کی جاتی تھی۔ دالان میں ایک طرف 3 چلا کھڑو ہیں، دوسری طرف بھی 3 چلا کھڑو ہیں۔ اوپر ادھر بالکونی میں کھلنے والے 2 چلا کھڑو دونوں طرف ایک ایک ہیں، اور اندر خانقاہ کے اندر سے بھی ایک ایک چلا کھڑو کھلتا ہے۔ اس طرح چلا کھڑو کی پوری جو تعداد ہے وہ 10 کے قریب ہے۔ اور یہ جو دروازہ آپ چنار کے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ اس خانقاہ معلیٰ کا مرکزی دروازہ ہے۔ اب ہم آپ کو اس کے 3 بالکونیوں کے بارے میں الگ الگ بتائیں گے۔ ہم بالکونیوں کے نیچے کھڑے ہیں۔
اس لیے بالکونیوں کی پھلی یا بسو وہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ یہ وہ لکڑیاں ہیں جو بالکونیوں کو اوپر سپورٹ کرنے کے لیے نیچے سے لگائی گئی ہیں۔ اس کی ان لکڑیوں کی سب سے نچلی لائن جو ہے وہ تقریباً 6 انچ کی ہے۔ اس کے اوپر جو دوسری لائن ہے وہ تقریباً 1.5 فٹ کی ہے۔ اس کے اوپر کوئی 2.5 فٹ کی لکڑیاں ہیں۔ نیچے والی لکڑی اوپر والی لکڑی کو سپورٹ کرتی ہے، اوپر والی لکڑی اس سے بھی اوپر والی لکڑی کو سپورٹ کرتی ہے، اور اس اوپر والی لکڑی جو ہے وہ بالکونیوں کے فرش کو سپورٹ کرتی ہے، اور اوپر جو پلرز لگائے ہوئے ہیں ان کو سپورٹ کرتی ہے۔ ان بالکونیوں کے نیچے ٹوٹل 18 پھلی لگے ہوئے ہیں۔ ان میں سے سب سے نیچے 6، درمیان میں 6 اور اوپر 6 ہیں۔ سب سے نیچے والی کم لمبی ہے، درمیان والی درمیانے لمبائی کی ہے، اور اوپر والے سب سے زیادہ لمبائی کی ہے، جو ایک دوسرے کو سہارا دیے ہوئے ہیں، اور ان کی بیرونی سطح پر بہت اچھی گلکاری کی ہوئی ہے۔ میں قیام گاہ والے حصے میں بائیں جانب والی بالکونی میں کھڑا ہوں۔ یہ بالکونی جو ہے وہ 5 پلرز پر کھڑی ہے۔ ابھی بالکونی میں نیچے بیٹھنے کے لیے جگہ ہے، اور نیچے ٹیگ لگانے کے لیے جس کو ہم بلتی میں شینترا کہتے ہیں، یہ ایک ہی شینترا ابھی باقی ہے۔ باقی اس جگہ سے اس جگہ سے 3 جگہوں سے شینترا اکھڑ چکا ہے۔ اس کا چھت بہت خوبصورتی سے سجایا یہ ہے، جس کو ہم بلتی میں چمن کہتے ہیں۔ نیچے چھت میں چمن بنے ہوئے ہیں، اور چاروں طرف جو اوپر رافٹر لگا ہوا ہے، اس پلر کے اوپر پھلی کے اوپر جو رافٹر لگا ہوا ہے اس کو بھی چوبکاری سے بہت خوبصورتی کے ساتھ سجایا ہوا ہے۔ جو چوبکاری کا ڈیزائن ہے وہ چاروں طرف ایک ہی ہے۔ ابھی ہم اس عمارت کی دوسری منزل پر کھڑے ہیں۔ اس کے ایک طرف راہداریاں ہیں جو 12 ستونوں پہ کھڑی ہے، اور اس کے پیچھے خانقاہ کی عمارت ہمیں نظر آ رہی ہے۔ دوسری منزل سے آپ کو خانقاہ کے اندرونی عمارت کو دکھانے کی کوشش کریں گے۔ یہاں بھی کھڑکی تھی جس کی جالی ٹوٹی ہوئی ہے، جس سے یہاں سے خانقاہ کے اندرونی منظر کو دیکھنا میرے لیے آسان ہے۔ خانقاہ کے بڑے بڑے پلرز یہاں سے نظر آ رہے ہیں، خانقاہ کا ممبر یہاں سے نظر آ رہا ہے، اور جو نماز پڑھانے کی جگہ ہے محراب وہ یہاں سے نظر آ رہا ہے۔ یہ بلتستان میں محراب اور ممبر کے لحاظ سے یہ بہت منفرد ہے، کیونکہ اس کے محراب اور ممبر والی جگہ بہت گہری بھی ہے اور بہت چوڑی بھی ہے، اور اس کو خوبصورتی کے ساتھ سجایا ہوا بھی۔ میں خانقاہ معلیٰ کے مرکزی عمارت کے سامنے کھڑا ہوں۔ میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں کہ نیچے 2 دروازے ہیں، ایک چلا کھڑو کا دروازہ ہے، دوسرا مرکزی دروازہ ہے۔ اوپر یہ ہوا اور روشنی کے لیے بنائی ہوئی کھڑکیاں ہیں، جن پہ بہت خوبصورت جالی کا کام کیا ہوا ہے، اور ٹھٹھر کو دوسرے ٹھٹھر سے ملانے کے لیے جو لکڑی، اس کو ہم سکیچنگ کہتے ہیں بلتی میں، جو سکیچنگ استعمال ہوا ہے، سکیچنگ کے بیرونی طرف کو بھی بہت ہی خوبصورت چوبکاری سے سجایا ہوا ہے۔ ہم اس بالکونی سے گزر رہے ہیں، یہاں ایک کھڑکی بنائی گئی ہے۔ اس میں خاص چیز دیکھ رہا ہوں، یہ ایک ہی پیس سے بنایا ہوا پنجرہ ہے، اور اس میں بیچ میں ایک ڈیزائن بنا ہوا ہے، پھول بنایا ہوا ہے۔ یہ پھول بلتستان میں کسی اور پنجرہ میں نے خود نہیں دیکھا، شاید ہوتا ہو لیکن میں نے نہیں دیکھا۔ ابھی میں بالکونی سے گزر رہا ہوں، شنگل کا تنا اس کی چھت سے ٹکرایا ہے، اس کے تنے نے چھت کو یہاں خراب کیا ہے، چھت اکھڑ گیا ہے، تنا اس طرف آ گیا ہے، لیکن یقینی جب یہ تنا اس طرف نہیں ہوگا تو اس کی چھت سالم ہوگی۔ یہ مرکزی دروازہ ہے جو بہت چوڑے لکڑی کے تختے سے بنایا گیا ہے۔ 6 اس کے سطحیں ہیں، اور سب پہ بہت خوبصورت گلکاری کی ہوئی ہے۔ یہ 2 پہ جو زیادہ چوڑے ہیں، اس میں یہاں لوکل قسم کی گلکاری کی گئی ہے، یہاں 2 جگہ پہ ایرانی گلکاری کی گئی ہے،
اور یہاں مجھے آدھا سواسtika نظر آ رہا ہے۔ آئیے میں آپ کو خانقاہ کا اندرونی حصہ دکھاؤں۔ یہ خانقاہ دوسرے خانقاہوں سے اس لیے بھی منفرد ہے، اول تو اس کے 2 محراب ہیں، دوسرا اس کا محراب جو ہے وہ کافی گہرا ہے، بہت اونچا ہے، اور ایک کمرہ نما محراب ہے۔ یہ پورے کمرے کے برابر محراب ہے۔ ایسا محراب دوسرے خانقاہوں میں نہیں ہوتا ہے۔ ہر مسجد میں ایک محراب ہوتا ہے، یہاں 2 محراب ہیں۔ یہ پہلا محراب ہے۔ یہاں داخل ہونے کے بعد میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ممبر ہے، یہاں سے سامعین سامنے ہوتے ہیں، جو جمعہ پڑھانے والا یا صاحب ممبر یہاں بیٹھ کے خطبہ دیتا ہے۔ اس کے بعد ایک محفوظ جگہ بنائی ہوئی ہے، بہت ہی محفوظ، یعنی اچھل کے جائے بغیر گزرنے کی جگہ نہیں ہے، اس کو باقاعدہ طریقے سے جانا پڑتا ہے۔ آگے جا کر نماز کا محراب ہے، جس کے دونوں طرف دروازے ہیں روشنی کے لیے، اور محراب آگے پھر دوسرا نماز کا محراب ہے۔ نماز کے محراب کے دونوں طرف کو اوپر بھی دائیں بھی بائیں بھی جالیوں سے بہت خوبصورتی کے ساتھ سجایا ہوا ہے، اور اس کا جو چمن ہے اوپر چھت پہ، وہ پورے خانقاہ میں سب سے خوبصورت طریقے سے بنایا ہوا ہے، بلکہ شگر کے خانقاہ کے اندر بھی اتنے خوبصورت چمن میں نے نہیں دیکھا ہے۔ ان کو ختم بند کہتے ہیں، اس طریقہ کار کو۔ ہر چمن میں الگ ختم بند ہے، اور ہر ختم بند کا الگ ڈیزائن ہے۔ محراب سے مجھے یقینی طور پہ اندازہ ہوا کہ یہ ایک ایسے آدمی کے لیے بنایا ہوا ہے جس کو باہر کے لوگوں سے خطرہ بھی ہے، خود بڑا عالم دین بھی ہے اور باہر کے لوگوں سے خطرہ بھی ہے، ورنہ اتنا گہرا محراب، اتنا اونچا محراب اور الگ محراب، اس کی ضرورت عام علماء کو نہیں ہوتی۔ محراب کے ساتھ ایک طرف ممبر ہے اور دوسری طرف ایک چبوترا بنایا گیا ہوا ہے، جس میں مسجد کے آرائشی چیزوں کو رکھنے کے لیے۔ اس میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک بہت بڑا کومبو خوبانی کے تیل سے جلنے والا دیا رکھا ہوا ہے۔ میں نے اس سے بڑا دیا بلتستان میں نہیں دیکھا، میرے میوزیم میں بھی دیے ہیں لیکن اس سے بڑا دیا نہیں دیکھا ہوا ہے۔ یہ خانقاہ مکمل طور پر بلتی طرز تعمیر پر بنا ہوا ہے۔ خانقاہ کی مرکزی عمارت کو 7 ستونوں نے اٹھایا ہوا ہے۔ آگے کی طرف ممبر کی طرف 3 ستون ہیں اور دروازے کی طرف 4 ستون ہیں۔ آگے 2 ستون تھے، ایک ستون کو بعد میں لگایا گیا ہے، شاید ریپیئر کے لیے۔ یہ ستون دوسرے ستونوں سے مختلف ہے، اور اس خانقاہ کی انفرادیت میں ایک چیز اضافہ کرتی ہے کہ اس ستونوں سے گزارنے والا جو رافٹر ہے بڑا، اس کو نیچے سے سپورٹ حاصل نہیں ہے، وہ کھڑکی کے عین اوپر جا کے دیوار پہ لگتا ہے، جبکہ بلتستان میں ہر جگہ اس رافٹر کے نیچے کوئی ستون ہونا چاہیے تھا، جو اس میں نہیں ہے۔ اس طرف بھی نہیں ہے، اس طرف بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ چونکہ جھکا نہیں ہے، خراب نہیں ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کا اس طرف سے گزرنے والا جو رافٹر ہے شرقاً غرباً، وہ بہت ہی مضبوط ہے۔ شمال اور جنوب میں ایک ایک کھڑکی ہے، مشرق میں 2 کھڑکیاں ہیں۔ آپ مغرب کی طرف جائیں تو محراب کے اندر کھڑکیاں لگی ہوئی ہیں، وہ ہوا کے لیے ہیں، روشنی کے لیے نہیں ہے۔ اس خانقاہ میں مغرب کی طرف 2 بڑے طاق ہیں، جبکہ شمال اور جنوب میں 2 چھوٹے طاق سے بنے ہوئے ہیں۔ شیگر کے اس طرح کی تاریخ کو جاننے کے لیے جڑے رہیے گا سیاچن ٹائمز کے ساتھ۔ ملتے ہیں کسی اور پروگرام میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔